ہمارا وزیر امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اور ڈٹے ہوئے تھے کہ سوال ہی پیدا نظر ہے واپس میں. وہ اگلے ہفتے ایسے ہی ہو گئے. آپ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ مسئلہ حل کروایا. آپ نے یہ مسئلہ حل کروایا. آپ کی وجہ سے وفاق کے اندر تاثر یہ ہوا ای سی سی کی میٹنگز میں تو میں نہیں تھا, لیکن اس کی بہائنڈ دا سین تمام ای سی سی کے ممبران کے ساتھ میں ملتا رہا, میرے ساتھی ملتے رہے. ان سے ہم نے ایک ہی لفظ سامنے رکھا تھا. ہمیں کہا یا ہمیں سستی گندم دو یا آئین دو, یا آئین دو یا گندم دو. انہوں نے کہا جی آپ کا بڑا سستا سودا ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے, ہمارے لوگ یہی مانتے ہیں. جس دن آئین مانگیں گے ہم کہیں گے یہ گندم واپس لے لو, ہمیں آئین دے دو. یقین کریں جب ای سی سی کی میٹنگ ہوئی تو اس ای سی سی کی میٹنگ میں جی بی کے جو لوگ گئے ہوئے تھے, چیف سیکرٹری گیا تھا, سیکرٹری گیا تھا, ہمارے منسٹر گیا تھا, انہوں نے ہمیں شام کو بتایا. میں ناروال میں تھا اس دن, حسن اقبال صاحب کے ہلکے کمپین میں. مجھے ساتھیوں نے بتایا فواد حسن فواد وہی باتیں کر رہا تھا جو ہم کر رہے ہیں. شاید اشرف تارڑ وہی باتیں کر رہا تھا جو ہم کر رہے ہیں. یہ وجہ کیا ہوئی؟ میں نے کہا یہ وجہ یہ ہوئی ہم اس ایشو پہ پریس پہ نہیں آ سکتے, میڈیا میں نہیں آ سکتے. ہم نے بیک ڈور میں جو کچھ, یہ سارے نواز شریف کے ساتھی ہیں, ہم نے ان سب کے پاس جا کے کہا یار بس سمپل بات ہے, زیادہ دلائل نہیں ہے, ہمیں آئین دے دو. کل سے آپ جو ہے وہ 14,000 کی بوری لگاؤ. آئین نہیں دے سکتے ہو تو یہ گندم دے دو, بس اس پہ گزارا کریں. یہ باتیں انہوں نے کئی ای سی سی کے کہ نہیں کہ یہ جواب یہ بتائے. آپ پوچھیں فوڈ منسٹر سے, آپ پوچھیں سیکرٹری فوڈ سے, آپ پوچھیں چیف سیکرٹری سے, آپ پوچھیں چیف منسٹر سے, کیا کہا وہاں وزراء نے نہیں کہا یا آئین یا گندم. جب تک آئین نہیں دیتے گندم ان کو دے رہے ہیں. لکھا کہ نہیں کہا گیا. وہ کس کی وجہ سے لوگ سڑکوں پہ آ گئے, ہم نے وہاں جا کے بات کی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ. تو لہذا ہماری گزارش ہوگی کہ یہ جو اگلے الیکشن کے لیے جو پلاننگ کی جا رہی ہے, جو پی ٹی آئی کو برے وقتوں میں چھوڑ کے لوٹے, جو کل تک کہتے تھے کہ ہم تو ہمارے بغیر پی ٹی آئی نہیں ہے, اور اب یہ کہہ رہے کہ حفیظ الرحمان کی سازش کی وجہ سے ہمیں پی ٹی آئی سے نکالا گیا. پچھلے دنوں میں نے سنا. اب وہ حضرات ان کو کوئی جماعت نہیں مل رہی ہے, تو اب یہ کیا کریں, ہمارا آخری الیکشن ہے, لہذا لٹ کے کھاؤ گلگت بلتستان کو, کھانے نہیں دیں گے ہم انشاءاللہ. کیوں جی؟ اور انشاءاللہ میں چیف سیکرٹری صاحب سے گزارش کرتا ہوں آپ تگڑے ہوں. قانون کے مطابق جو آپ کے پاس اختیار ہے چیف منسٹر کے جائز احکامات ماننے کا, آپ ضرور مانیں. اس پہ قانون کی عملداری ہونی چاہیے. کوئی انلیگل آرڈر ہوتا ہے, کوئی بیروکریٹ کرتا ہے, ٹھیکے مانگتا ہے, بلیک میل کرتا ہے, تو وہ اس پہ آپ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہم نے تیسرا مطالبہ کیا غلط کیا تھا؟ اگر ان کی نیت غلط نہیں تھی تو مجھے بتائیں ہمارا نیت کیا. ہم نے کہا تھا پوسٹنگ ٹرانسفر پالیسی لاؤ. اس لیے نہیں لایا کہ انہوں نے پالیسی میں آگے پھنسنا ہوتا ہے. ایک افسر کو لگاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ہمارے کام کرو, نہیں کیا پوسٹنگ کر رہے تھے. ہر ایک عمل کے پیچھے ان کی بدنیتی نظر آئی. لہذا جی بھی متعامل نہیں ہے بہت زیادہ بیڈ گورننس کا. اب ہم سب کو مل جل کے فیصلہ کرنا ہے. حکومت کرنا ہے تو سنجیدہ ہو جاؤ, نہیں کرنا ہے تو اپنا. اچھا سر, یہ